بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ عزیز طلبہ اکرام، سبق نمبر 271، آیت نمبر 221 تا 229 سورہ آل عمران۔ یہاں سے سورت کا تیسرا حصہ شروع ہے جو کہ جہاد فی سبیل اللہ کے بیان میں ہے، اور وہ شبہات جو کہ نصارہ نے کیے تھے نبی علیہ السلام پر کہ یہ نبی برحق نہیں ہے، اس لیے اس کو احد میں شکست ہوئی اور اس کے ساتھیوں کو بھی شکست ہوئی، تو اس شبہ کا تفصیلی جواب اور اس حصے کے اندر واقعہ احد اور بدر کی تفصیل ہے۔ واقعہ بدر مختصراً 2 آیات کے اندر ذکر ہے، باقی واقعہ احد کی تفصیل ہے، اور ہزیمت کے اسباب کا ذکر ہے، اور اوصاف اور اخلاق ذکر ہے جو مجاہدین کے اور مومنین کے لیے ہونے چاہیے۔ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ میں ماقبل کے ساتھ ربط یہ ہے کہ ماقبل جماعت المومنین اور تاسیس جماعت کے آداب ذکر ہوئے 5، اب ان کے اوپر تفریع ذکر کی جا رہی ہے وجوداً اور عدماً، کہ وہ اسباب، وہ اوصاف اور وہ 5 اصول جس جماعت میں پائے جائیں گے کامل طور پر، تو اللہ تعالیٰ ان کو کامل درجے میں فتح اور کامیابی عطا فرمائے گا، جیسے کہ واقع بدر کے اندر ہے۔ اور اگر ان اوصاف میں اور ان اصولوں کے اندر کمی ہو جائے اور کوتاہی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ پھر فتح نہیں عطا کرتا، جیسے کہ واقع احد کے اندر ہے، ان میں کمی کی وجہ سے۔ قریب کے ساتھ ربط یہ ہے کہ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، کہ صبر اور تقوی بدر کے اندر کامل تھا، اس لیے وہاں کامیابی عطا ہوئی، اور احد کے اندر صبر اور تقوی میں کچھ افراد کی طرف سے کمی آئی تو اللہ تعالیٰ نے عارضی شکست عطا کی۔ وَإِذْ غَدَوْتَ، سوال یہاں پر یہ ہے کہ احد کے اندر اس نبی کو کمزوری یا شکست اس وجہ سے ہوئی کہ نظم ٹھیک نہیں تھا، اور نظم برقرار نہیں تھا، بد نظمی تھی۔ تو پہلی آیت کے اندر اس کا جواب ہے کہ نظم تو بالکل ٹھیک تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن لوگوں نے جنگ پر کتابیں لکھی ہے اس میں یہ بات بالکل واضح کر کے لکھی ہے کہ دنیا کے اندر سب سے جنگ کے اندر ماہر آدمی اور انسان وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور اس لیے جبل رمات کے اوپر 50 تیر انداز بٹھائے اور پھر صف بندی کی اور صفوں سے آگے جانے کی اجازت نہیں دی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت اعلیٰ جنگجو تھے۔ اس لیے وَإِذْ غَدَوْتَ، جس وقت آپ نکلے ہیں من اہلک، اپنے گھر والوں سے، تو مراد یہاں پر تو آپ تو جمعہ کے بعد نکلے ہیں مدینے میں، گھر سے تو صبح نہیں نکلے۔ جواب یہ کہ اصل میں جنگ کی جو تیاری ہے وہ صبح کو شروع ہو چکی تھی، اس لیے یہاں پر اذ غدوت ذکر کیا ہے۔ جس وقت آپ نکلے اپنے گھر سے تبوئ المؤمنین، کہ بٹھا رہے تھے آپ مومنین کو مقاعد، مورچوں میں، للقتال، لڑنے کے لیے، تو گویا کہ صف بندی اور مورچے بنانا آپ نے شروع فرمایا ہفتے کے دن صبح میدان کا۔ واللہ سمیع علیم، اللہ سننے والا ہے اور اللہ جانتا بھی ہے۔ جہاد کے اندر اقوال بھی ہے اور اعمال بھی ہے۔ اقوال جو باتیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی سنتا ہے، اور اعمال جو انسان کچھ کرتا ہے اللہ ان کو جانتا ہے، ان کے ارادے کو بھی اللہ جانتا ہے۔ اذ ہمت طائفتان، دوسرا اعتراض یہ ہے کہ 2 جماعتیں تھیں، بنو سلمہ اور بنو حارثہ، تو ان کے فشل اور ضعف کی وجہ سے یہ شکست ہوئی ہے۔ اس کا جواب یہ کہ نہیں، واللہ ولیہما، اللہ نے تو ان کی حفاظت فرمائی ہے، کہ صرف ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ چلے جائیں، اور نظر ان کی پڑی کثرت کے اوپر کہ ہمارا افراد کم ہے، تو فوراً اس بات کی طرف توجہ اللہ نے ان کی کر دی، اور ان کے دل میں یہ بات آئی کہ کثرت کام نہیں آئے گی بلکہ اللہ تعالیٰ کی مدد کام آئے گی۔ اس خیال کی وجہ سے واللہ ولیہما، اللہ نے ان کی حفاظت کی۔ اذ ہمت طائفتان، جس وقت ارادہ کیا، خیال کیا 2 جماعتوں نے تم میں سے، ان تفشلا، ضعف، کمزوری دکھانے کا،
واللہ ولیہما، لیکن اللہ نے ان کی حفاظت ہو۔ یہاں فشل سے مراد ضعف الہمت ہے کہ ہمت کا کمزور ہو جانا۔ یہ بعض حضرات نے فشل کا معنی بزدلی کے ساتھ کیا ہے، یہ بے ادبی ہے اور یہ ترجمہ ٹھیک نہیں ہے، بلکہ فشل کہتے ہیں ضعف الہمت، کہ ہمت کا کم ہو جانا۔ واللہ ولیہما، اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی ہے، اور ولایت سے مراد یہ ہے کہ اللہ نے ان کی ہمت بڑھا دی اور ان کو مضبوط کر دیا۔ اور وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، خاص اللہ ہی پر بھروسہ رکھیں ایمان والے۔ گویا کہ نظر جب یہ آئی کہ افراد پر اور کثرت سے کام نہ ہوگا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی وہ فتح اور شکست عطا کرتی ہے، یہ ہے توکل۔ توکل کا عرف میں معنی ہے کہ کام کسی دوسرے کے حوالے کرنا اس کی حسن تدبیر اور تدبیر کے اچھے ہونے کی وجہ سے، اور دوسرے کے کام حوالہ کرنا اس کے اعتماد کی وجہ سے۔ شریعت کی اصطلاح میں توکل کا معنی ہے اعتماد اور یقین کرنا اللہ تعالیٰ کی قضاء اور قدر کے اوپر، اور اسباب پیدا کرنے میں شریعت کی تابعداری اور سنت کی تابعداری کرنا۔ یعنی اسباب تو پیدا کرتا ہے لیکن نظر اسباب پر نہیں ہے، نظر اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہے، اللہ کا جو فیصلہ ہے۔ فرائے بغوی نے معالم التنزیل کے اندر لکھا ہے کہ توکل کا معنی یہ اللہ تطلب لنفسک ناصرا دون اللہ، کہ تو اللہ کے علاوہ کوئی اور اپنے نفس کے لیے مددگار نہ مانگے، اور ولرزق کا، اور اپنے خوراک کے لیے اللہ کے علاوہ کوئی اور روزی دینے والا نہ طلب کرے، ولا شاہدا لعملک، اور اپنے عمل کے لیے کسی دوسرے کو شاہد حاضر ناظر نہ مانے۔ سہل بن عبداللہ تشتری رحمہ اللہ، جو کہ امام شافعی رحمہ اللہ کو استاذ ہیں اور عظیم کبیر محدث ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جس نے توکل کا یہ معنی کیا کہ ترک الاسباب، کہ اسباب کو چھوڑ دینا اور صرف اللہ ہی پر بھروسہ و اسباب نہ کرے، تو فقط طعن فی سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، گویا کہ اس نے نبی کے سنت میں طعن اور اعتراض کیا ہے۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ، واقعہ بدر کو ذکر کیا جا رہا ہے۔ یہ گویا کہ توکل کا نتیجہ ہے کہ جب بھروسہ ہوگا تو اللہ مدد کرے گا، اور البتہ تحقیق اللہ نے مدد کی ہے تمہاری ببدر، بدر کے اندر۔ اور بدر جو ہے یہ اصل میں جوہینہ قبیلہ کا ایک شخص تھا، اس کا نام تھا بدر بن مالک، تو پھر آخر میں وہ بدر ہی رہ گیا۔ اور اس کنویں کو بدر اس لیے کہتے ہیں کہ بدر 14ویں کے چاند کو کہا جاتا ہے، تو جس طرح 14ویں کا چاند صاف ہوتا ہے، یہ پانی یہاں پر بالکل صاف تھا۔ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اور تم اس وقت اذلہ معنی کمزور تھے، اور اذلہ معنی قلیلۃ۔ اذلہ کا معنی ذلیل نہیں ہے بلکہ کمزور تھے، کیونکہ 8 تلواریں تھیں اور صرف 2 گھوڑے تھے اور باقی 70 اونٹ تھے، اسباب سامان کم تھا۔ اذلۃ ضعف اور قلت والا معنی مراد ہے کم تھے۔ فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، لعلکم تشکرون، تاکہ تم اللہ کا شکریہ ادا کرو۔ اور شکر کا طریقہ تقوی ہے کہ اللہ سے مدد مانگی جائے اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر نظر رہے۔ اس تقول للمؤمنین، یہ جس وقت آپ کہہ رہے تھے ایمان والوں سے، اور یہاں مومنین سے مراد اصحاب بدر ہے، الن یکفیکم، کیا کافی نہیں ہے تم کو، ان یمدکم، کہ اللہ بڑھا دے، یعنی اللہ مدد کرے، تمہاری تعداد کو بڑھا دے تمہارا رب، بثلاثۃ آلاف من الملائکہ، 3000 فرشتے منزلین جو اتارے گئے ہوں آسمان کی طرف سے۔ اصل میں قرز ابن جابر ایک شخص تھا، کافر تھا، اس نے یہاں جنگ احد کے بدر کے اندر یہ اعلان ہو گیا کہ قرز ابن جابر جو ہے 3000 کا لشکر اس نے تیار کیا ہے اور وہ بھیج رہا ہے۔ یہ بات جب وہاں پھیل گئی تو صحابہ اکرام تھوڑے سے کمزوری اور ڈر گئے کہ ایسا نہ ہو کہ 3000 کا لشکر آ جائے تو یہ زیادہ ہو جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فوراً کہا کہ اگر یہ 3000 کا لشکر بھیجتا ہے تو میں 3000 فرشتے بھیج دوں گا۔ پھر اعلان ہوا کہ 5000 کا لشکر اس نے تیار کیا ہے، تو اللہ نے کہا میں 5000 کا لشکر فرشتوں کا بھیج دوں گا۔ وہ کہ 1000 جو ہے وہ بالفعل اتارے تھے بدر کے اندر، اور 3000 یا 5000 کا وعدہ کیا گیا تھا، اس لیے جو 1000 اتارا ان کے بارے میں مردفین کہا ہے، اور مردفین کا معنی یہ ہے کہ ردیف، ایک دوسرے کے پیچھے سوار ہو کر آ جانا، وہ بالفعل میدان میں اترے تھے۔ اور منزلین اور مصومین کا معنی
وہ اتارے جائیں گے، یعنی ان کا وعدہ ہے۔ تو یمدکم، اللہ بڑھا دے تمہاری تعداد کو، تمہاری مدد کرے 3000۔ گویا کہ اس کو ادخال الناقص فی الزائد کہا جاتا ہے۔ ابو حیان نے کہا ہے کہ 1000 کے اندر 2 کے اندر 1 داخل کرو تو یہ 3 ہو جائے گا، اسی طرح 3 کے اندر 2 داخل کریں تو وہ 5000 ہو جائے گا۔ منزلین، جو اتارے گئے ہوں۔ بلا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کیوں نہیں، معنی یہ ہے کہ یہ 3000 اور یہ لشکر تمہیں کیوں تمہاری مدد نہیں کی جائے گی اور تمہاری تعداد کیوں نہیں بڑھائی جائے گی؟ ان تصبروا، ہاں لیکن 2 کام ہے، اگر تم صبر کرو، صبر میدان کے اندر استقامت اور میدان جنگ میں ڈٹ جانا، اور وتتقوا، اور دشمن سے پرہیز کرو، معنی فشل سے، یعنی کمزوری اور بزدلی سے اپنے آپ کو اور ناشکری سے بچاؤ۔ وَيَأْتُوكُمْ، آ جائیں یہ کافر تمہارے پاس، من فورہم، اپنے جوش کے ساتھ۔ انہوں نے جو جوش، فور کہتے ہیں فارت تنور سے ہے، جیسے تندور جوش مارتا ہے، تو یہ اپنے جوش کے ساتھ آ جائیں۔ حاضہ، یہ تاکید ہے فور سے، یہ جو ان کا ابھی نقد جوش ہے، ابھی کہہ رہے ہیں کہ ہم 3000 یا 5000 آ رہے ہیں، تو یمددکم، اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا، یعنی تمہیں بڑھا دے گا، ربکم، تمہارا رب، بخمسۃ آلاف من الملائکہ، 5000 فرشتے، مصومین، جو نشان لگانے والے ہوں گے، انفسہم و خیولہم، اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھوڑوں کو نشان زدہ کرنے والے ہوں گے۔ اور سوم سے مشتق مصومین، یا سیما سے مشتق بمان نشان، تو ان کے گھوڑوں کے اور ان کی نشانی یہ تھی کہ زرد قسم کی پگڑی تھی حضرت جبریل کی، اور باقی فرشتوں کی سفید تھی یا ان کی بھی زرد تھی، اور گھوڑے جو ہے وہ سرخ اور سفید رنگ کے تھے، یعنی ان کے پاؤں اور ان کی پیشانی سفید تھی اور باقی جسم کالا تھا، جو کہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پگڑی جو تھی زرد پگڑی اس شکل میں آئے تھے، اور حضرت قتادہ کا گھوڑا بھی ایسا تھا، تو فرشتے اس رنگ میں آئے۔ وما جعلہ، اللہ سے ایک سوال کا جواب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا مدد نہیں کر سکتا جبکہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کیوں بھیجا ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مدد تو اللہ ہی کرتا ہے، البتہ یہ فرشتوں کو بھیجنا 2 مقصد ہے۔ ایک ظاہری طور پر خوشی ہے، انسان کا ظاہر خوش رہے، تم سکون ہو، اور ایک انسان کا قلب، دل مطمئن رہے۔ تو 2 باتیں ہیں۔ وما جعلہ اللہ، اللہ تعالیٰ نے نہیں بنایا ہو اس امداد کو اور مدد کو، الا بشرا لکم، مگر تمہارے لیے ظاہری طور پر خوشی ہے اور سکون ہے، ولتطمئن، اور تاکہ مطمئن ہو جائیں اور خوش ہو جائیں، قلوبکم، تمہارے دل بھی اس مدد سے۔ تو ظاہری خوشی بھی ہے اور باطنی قلبی خوشی بھی ہے۔ ومن نصر، باقی مدد جو ہے وہ نہیں ہے، الا من عند اللہ، مگر اللہ کی طرف سے، العزیز، اللہ زور والا ہے، حکیم، اللہ حکمت والا ہے۔ نصر بمعنی امداد کے نہیں ہے، کیونکہ نصر کے 2 معنی ہے۔ ایک معنی ابتدائی کسی کے ساتھ اسباب پیدا کرنا اور اسباب دینا، تعاون کرنا، اور نصر کا معنی دوسرا باعتبار منتہا کے وہ فتح اور غلبہ کے ہے۔ تو باعتبار مبدأ کے یہ مخلوق کے لیے بھی جائز ہے کہ علیکم النصر، جیسے کہ سورۃ توبہ کے اندر ہے کہ تم سے اگر کوئی مدد مانگے تو تمہارے پر مدد کرنا لازم ہے، یعنی اسباب کے درجے میں۔ اور یہاں نصر بمعنی غلبہ اور فتح کے، ومن نصر نہیں ہے فتح اور غلبہ، الا من عند اللہ، مگر خاص اللہ کی تعالی کی طرف سے، جو کہ غالب اور حکمت والا ہے۔ معنی یہ کہ لا الہ الا ہو، ناصر اور مددگار اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ لیقطع، یہ متعلق ہے النصر کے ساتھ۔ اللہ فتح کیوں دیتا ہے؟ لیقطع، تاکہ کاٹ دے، طرفاً، ایک ٹکڑا، من الذین کفروا، کافروں کا ایک ٹکڑا اللہ نے ختم کر دیا، 70 بدر کے اندر مارے۔ او یکبتہم، او بمعنی وہ کیا، وہ یکبتہم، اور بعض کو اللہ نے ذلیل کیا۔ کبت کا معنی ہے ذلیل اور رسوائی، یا او للتنویع کے لیے، کچھ کو اللہ نے ختم کر دیا، مار دیا، اور کچھ کو اللہ نے ذلیل کیا۔ فینقلبوا، پس وہ لوٹے، خائبین، نامراد اور ذلیل ہو کر۔ لیس لک من الامر، یہ سوال کا جواب ہے کہ کوئی یہ کہ ہے کہ احد کے اندر جو بدر میں جو فتح ملی ہے تو یہ نبی کا اختیار تھا، وہ نبی مختار کل تھا، تو جواب دیا کہ نہیں، لیس لک، اے پیغمبر نہیں ہے، لک تیرے لیے، من الامر، اختیارات میں سے، شین، کچھ بھی، یعنی فتح اور شکست کا اختیار تیرے پاس نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ یا یہ ہے کہ یہ آیت متعلق ہے واقع احد کے اندر ساتھ، اصل یہاں پر واقع بدر ختم ہو جاتا ہے، اور واقع احد کے اندر جب نبی علیہ السلام کو
اس کافر نے عبداللہ بن قمح نے پتھر مارا تو آپ کے وہ دانت رباعی ٹوٹ گئے، اس طرح آپ کا سر مبارک زخمی ہو گیا، آپ گڑھے میں گر گئے اور آپ کے گھٹنے میں زخمی ہو گئے، اور لوہے کے کڑے آپ کے دندوں کے اندر وہ گھس گئے۔ تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیف یفلح قوم خضبوا وجہ نبیہم بالدم، کہ وہ قوم کیسے کامیاب ہوگی جس نے اپنے نبی کے چہرے کو خون سے رنگین کر دیا، گویا کہ آپ نے بددعا کی۔ اور بعض روایت میں آتا ہے کہ آپ نے نام لے کر حضرت ابو سفیان اور حارثہ اور صفوان کو بددعا کی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لیس لک، اے نبی نہیں ہے تیرے لیے من الامر اختیارات ہلاکت کے، یہ بددعا کے اور خیر کرنا اور بددعا کرنا یہ تیرے اختیارات میں نہیں ہے، شیء کچھ بھی، او بمانا اعلان کے، یہاں تک کہ اللہ ان کے اوپر مہربانی کرے، کیونکہ بعد میں ابو سفیان کو اللہ تعالیٰ نے اسلام نصیب کیا اور بہت سارے وہ لوگ، تو خاص کسی کا نام لے کر بددعا کرنا یہ درست نہیں ہے۔ او یعذبہم، یا اللہ ان کو سزا دے گا بعض کو، اور سزا اس لیے دے گا کہ فإنہم ظالمون، یہ ظالم ہے۔ تو گویا کہ اختیارات یہاں پر یہ ہے، جیسے پہلے واقعے کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے نفی تصرف کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام واقدار اور متصرف نہیں ہے، یہاں پر آخری رسول جو ہے اس سے بھی نفی شرک فی تصرف ہے کہ آپ کے پاس بھی اختیار نہیں ہے۔ تو لا الہ الا اللہ کا معنی کہ لا عیسیٰ ولا مریم ولا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بِالہ، کہ عیسیٰ اور مریم اور آخری نبی یہ الہ اور متصرف نہیں ہے سوائے ایک اللہ کی ذات ہے۔ اختیارات اللہ کے پاس اس لیے ہے کہ وللہ، اللہ ہی کے لیے ان چیزوں کے اختیار اور ملک اور تصرف، اس سماوات جو آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے، یغفر لمن یشاء، اللہ معاف کرتا ہے جس کو چاہتا ہے، اور معاف اس لیے کرتا ہے کہ اس کو ہدایت دیتا ہے اللہ تعالیٰ، وَيُعَذِّبُ مَن یشاء، اور اللہ سزا دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، اور جس کو سزا دیتا ہے اور جس کو اللہ تعالیٰ سزا دیتا ہے تو اس کو ہدایت نہیں دیتا۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ معاف کرنے والا مہربان ہے۔